اور اس میں دونوں امکانات ہیں غلطی کے. ایک غلطی یہ کہ پوری میچور آپ قدم اٹھا دیں تب بھی بربادی، اور ایک غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مناسب موقع پر نہیں ہوا تو یوں مس دی بس، انگریزی کا جو محاورہ ہے. تو بڑے پراپر ٹائم کے اوپر پراپر فیصلوں کا ہونا، اس کے لیے خصوصی تھنک ٹینکس کا اپنے ایک اجتماعات کا باقاعدہ اسی مسئلے کے اوپر غور کے لیے کیا کیجیے. اللہ تعالیٰ اس تحریک کو، میرے تو دل سے یہی دعائیں نکلیں گی، یہ پھلے پھولے برگ و بار لائے. اور امید ہے، اس لیے کہ جہاں تک معلوم ہے پوری دنیا میں اتنی صحیح کوئی تحریک اسلامی موجود نہیں. اور یہ بات میں نے جماعت اسلامی کے بارے میں لکھی تھی، آج بھی سمجھتا ہوں. جماعت اسلامی 1940 سے 1950 تک دور صحابہ کے بعد کی بہترین تحریک تھی اسلامی. کوئی تحریک اس کے قریب نہیں آتی. لیکن افسوس، وہ انہوں نے جو سیاست کی طرف رخ موڑا ہے، انہیں ایک بس وہ نہیں کہنا چاہیے فوت ہو گئے ہیں، اب کیا غلطی ہوئی تھی، کیا سبب تھا، وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی. غلطی کی بہت بڑی، اور غلطی کا احساس بہت دیر میں ہوا. میں تو 57 میں جا کر ان سے جیل میں ملا کہ مولانا سوچیے خدا کے لیے، آپ نے کہا تھا کہ ہاں ابھی یہ پالیسی جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے سمجھا کہ یہ نہیں چل سکتی تو ہم اپنے اصل کو لوٹ جائیں. اس کا مطلب اصل نہیں تھی یہ، ہم اصلی بات جو ہم کر رہے تھے پہلے پاکستان بننے سے پہلے اسی پر لوٹ جائیں گے. پھر میں سن 62 میں ان سے ملا ہوں حج کے موقع پر مدینے میں، مکے میں. میں نے پھر کہا، لیکن ذرا غصے کے ساتھ جواب دیا انہوں نے اس موقع پر. میں نے کہا کہ مولانا کیا اب بھی آپ کے خیال میں بھی یہ، میں نے کہنے لگا میں یہی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب بھی آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ میں نے کہا بس اس سے آگے بات کرنے کا موقع نہیں ہے. سن 70 میں آ کر الیکشن کے بعد ان کا ذہن بدلا، لیکن اب وقت جا چکا تھا. جب آنکھ کھولی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، خود بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار تھے، قیادت اب دوسروں کے ہاتھ میں تھی. ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا الیکشن، وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے، اس چکر میں پھنسے ہوئے آج تک. بہرحال تھی وہ تحریک میرے نزدیک حضور کے دور کے بعد سے صحیح ترین اسلامی تحریک. لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں علی وجہ بصیرت کہ تحریکیں ہیں، بہت سی ہیں، لیکن خالص اس منہج انقلاب نبوی پر کوئی اور تحریک موجود کوئی نہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک ایسی علامت ہے. بہرحال اللہ مدد کرے گا، سجھائے گا، ہر موقع پر صحیح رائے کا فیصلہ کرنے کی توفیق دے گا. بس آپ میری دعا کیجیے. اب میں آپ سے رخصت دے رہا ہوں، میں واپس چلا جاؤں گا. ایک ساتھی کی گزارش تھی کہ دعا کروا کے جائیں. دعا اصل میں ہم نے بدقسمتی سے ایک رسم بنا لی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عام دعا جو مجلس کی ہے وہ تو بہت مختصر ہے، اس کا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دعا مانگی گئی ہے، احساس نہیں ہوگا. لیکن جو دعا میں مانگ رہا ہوں ساتھ ترجمہ بھی کروں گا، تو آپ اس کو اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ اس پر جب کہیں آمین تو وہ صرف زبان نہ کہہ رہی ہو، آپ کا دل کہہ رہا ہو. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل حمد، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت میں داشتت. کبھی بادشاہ پر احسان نہ دھرنا کہ تم اس بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانگو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما، اب ہمارے دلوں کو کدی نہ ہونے دے. اے اللہ کسی درجے میں ہماری پسپائی نہ ہو،
اے اللہ استقامت عطا فرما، تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا، اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ وجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، واخذل من خلق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا ولا تجعلنا معهم، اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار و رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا، اور اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ایسے لوگوں کی نچھے دار باتوں میں نہ آ جا، ایسے لوگوں کے فریب میں نہ آ جا، ان کے مکر کا شکار نہ ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات، اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو شفیع قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما، اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔